اگر ہم پاکستان کے موبائل مارکیٹ کی بات کریں تو آج ہر طرف چائنیز برانڈ کا راج ہے. اوپو، ویوو اور سیمسنگ جیسے برانڈز ہر شاپ پر نظر آتے ہیں. لیکن اگر ہم 10-12 سال پیچھے چلیں تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب پاکستان کا موبائل مارکیٹ ایک لوکل برانڈ کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور اس برانڈ کا نام تھا کیو موبائل. یہ وہی کیو موبائل ہے جو کبھی پاکستان کا نمبر 1 موبائل برانڈ ہوا کرتا تھا. ہر شہر، ہر گلی، ہر شاپ میں کیو موبائل کے فونز بکتے تھے. لیکن حیران کی بات یہ ہے جو برانڈ ایک وقت پر سیمسنگ کو سیلز میں پیچھے چھوڑ چکا تھا آج وہ لگ بھگ مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے. آخر کیو موبائل کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کون تھا وہ شخص جس نے اس برانڈ کو زیرو سے ہیرو بنایا؟ تو چلیے کہانی شروع سے سمجھتے ہیں. میاں ذیشان اختر 1992 میں کراچی سے US گئے. انہوں نے BBA کیا اور اپنی پروفیشنل لائف ایک شاپنگ مال میں سمپل سی مارکیٹنگ جاب سے شروع کی. وقت کے ساتھ انہوں نے LG، سیمسنگ اور مائکروسافٹ جیسی گلوبل کمپنیز کے ساتھ کام کیا اور موبائل فونز اور کنزیومر الیکٹرانکس کا ڈیپ ایکسپیرینس حاصل کیا. 2002 میں جب وہ واپس پاکستان آئے تو انہوں نے ایک بہت بڑا گیپ نوٹس کیا. پاکستان میں موبائل فونز یا تو بہت مہنگے تھے یا پھر آؤٹ ڈیٹڈ اور لوور مڈل کلاس کے لیے کوئی پراپر آپشن موجود نہیں تھا. اور اسی گیپ کو دیکھتے ہوئے میاں ذیشان اختر نے موبائل کی ریسرچ پر کام کرنا شروع کیا اور 5-6 سال کی ریسرچ کے بعد انہوں نے 2009 میں کیو موبائل آفیشلی لانچ کیا اور اپنا پہلا فون انٹروڈیوس کیا، کیو موبائل پاور 800. یہ فون ٹیکنیکلی کوئی ہائی اینڈ ڈیوائس نہیں تھا لیکن اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی اسٹرانگ بیٹری، آڈیو ویڈیو پلیئر اور سب سے امپورٹنٹ بہت ہی افورڈیبل پرائز 30 سے 5,000 روپیز کے بیچ. لوور مڈل کلاس کے لیے یہ فون ایک ڈریم ڈیوائس بن گیا. لوگ پہلی دفعہ محسوس کر رہے تھے کہ موبائل فون بھی ان کے بجٹ میں آ سکتا ہے. یہیں سے کیو موبائل کا رائز شروع ہوتا ہے. پھر دھیرے دھیرے کیو موبائل نے کی پیڈ فون کے بعد اینڈرائڈ اسمارٹ فونز بھی لانچ کرنا شروع کر دیے. جب سیمسنگ کا اینڈرائڈ فون 25 سے 30,000 کا ملتا تھا اس وقت کیو موبائل 10 سے 15,000 میں اسمارٹ فون دے رہا تھا. 2013 سے 2016 تک کا دور کیو موبائل کا گولڈن ایرا کہلاتا ہے. ایک وقت پر کیو موبائل ایک مہینے میں تقریباً 7 لاکھ یونٹ سیل کر رہا تھا جو اس وقت کا ایک ریکارڈ تھا اور مارکیٹ شیئر 57% تک پہنچ چکا تھا. برانڈ پروموشن کے لیے کیو موبائل نے ایگریسو مارکیٹنگ کی. فہد مصطفیٰ، فواد خان، ہمایوں سعید جیسے سیلیبریٹیز ایڈز کا حصہ بنے. ہر طرف کیو موبائل کے بل بورڈز اور ہر دوسرا آدمی کیو موبائل یوز کرتا نظر آتا تھا. لیکن اسی گولڈن پیریڈ کے اندر ایک بہت بڑی غلطی چھپ کر گرو ہو رہی تھی. کیو موبائل کا پورا بزنس ماڈل صرف ایک چیز پر کھڑا تھا، چیپ فونز. فون چائنا سے آتے تھے، صرف ری برانڈنگ ہوتی تھی، نہ اپنی ٹیکنالوجی، نہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اور نہ ہی لانگ ٹرم انوویشن. پھر 2016 کے بعد مارکیٹ اچانک چینج ہونے لگی. چائنیز برانڈز جیسے اوپو، ویوو صرف سستے فون نہیں بلکہ بیٹر کیمرہ، اسٹرانگ پرفارمنس، ماڈرن ڈیزائن اور ریگولر سافٹ ویئر اپڈیٹس کے ساتھ مارکیٹ میں آئے. جبکہ کیو موبائل فون ہینگ کرتے تھے، بیٹری ایشوز کامن تھے اور کسٹمر صرف مجبوری میں خرید رہے تھے. اور پھر 2017 میں کیو موبائل کے ڈاؤن فال کا سب سے بڑا کنٹروورسی موومنٹ آتا ہے. کسٹمز اتھارٹیز نے کراچی سے 1 لاکھ سے زیادہ کیو موبائل فونز ریکور کیے جن پر الزام لگا کہ ان فونز پر پراپر کسٹمز ڈیوٹی پے نہیں کی گئی. الزام یہ تھا کہ LED لائٹس کے نام پر صرف 90,000 کا ٹیکس دیا گیا ہے جبکہ ایکچوئل ڈیوٹی 10 کروڑ روپیز کے قریب بنتی تھی. یہ نیوز آگ کی طرح پھیل گئی اور کیو موبائل کی برانڈ امیج کو بہت بڑا جھٹکا لگا. لوگ جو پہلے کوالٹی پر شکایت کر رہے تھے اب کاسٹ پر بھی سوال اٹھانے لگے. اسی دوران 4G کا بوم آ گیا. لوگ فاسٹ انٹرنیٹ، گیمنگ اور کیمرہ کوالٹی چاہتے تھے لیکن کیو موبائل اس ریس میں بہت پیچھے رہ گیا. چائنیز برانڈز نے آن لائن سیلز کے ذریعے کیو موبائل کا کور مڈل کلاس کسٹمر بھی چھین لیا. سیلز گرتی چلی گئی، ڈیلرز کے پاس فون انسولڈ رہ
रहने लगे, सर्विस सेंटर्स बंद होने लगे और कंपनी का कैश फ्लो बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। जो ब्रांड कभी हर हाथ में होता था, आज उसका नाम सिर्फ यादों में रह गया। आज क्यू मोबाइल ना मार्केट लीडर है और ना ही इनोवेशन के साथ वापस आने की कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी नजर आती है। कुछ फोन्स अभी भी मिल जाते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं जो कभी क्यू मोबाइल की पहचान हुआ करता था। क्यू मोबाइल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं होता। अगर वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के साथ इवॉल्व ना किया जाए, तो चाहे ब्रांड कितना ही बड़ा क्यों ना हो या कितना ही सस्ता क्यों ना हो, उसका डाउनफॉल तय होता है।